بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ صدر مملکت کی، پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے اور اب سیاسی کیمپین آغاز، اور اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی، بہت اہم، اس میں انہوں نے اعلانات کیے، بہت اہم معاملات پر انہوں نے گفتگو کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور بڑا اہم فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا۔ تمام جو نظر بند افراد تھے جیل برو تحریک میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تمام کی نظر بندی کو سسپینڈ کر دیا اور فریقین کو بلا لیا ہے 7 مارچ کے لیے، اور کہا ہے کہ ان تمام نظر بندوں کو رہا کر دیا جائے۔ بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب کے پی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت سے۔ پی ڈی ایم کی حکومت یہ انٹرپریٹ کر رہی تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ 4-3 سے ہے، پٹیشنز خارج کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی جو ڈائریکشن ہے وہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے، وہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کی جو انٹرپریٹیشن کی اس کو تسلیم کیا، اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا۔ الیکشن کی تاریخ کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی کے بیچ میں انہوں نے تاریخیں تجویز کی صدر مملکت کو، اور انہوں نے 30 اپریل کی جو تاریخ ہے اس کو اوکے کر کے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ اب فیڈریشن سے سیکورٹی مانگی جائے گی، ایک مجوزہ پورا پلان 54 ڈیز الیکشن کیمپین کے، وہ الیکشن کمیشن نے ترتیب دے دیا ہے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، اور وہی ان کی اپنی گیم کے کس طریقے سے الیکشن کو آگے لے جایا جائے۔ کچھ لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن کمشنر اور کچھ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں۔ اگر الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، تو پھر الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ یہ نون لیگی بات کر رہے ہیں۔ مریم نواز 8 مارچ یا غالباً 7 مارچ کو طلب ان کو کر لیا ہے سیشن جج سکھر نے کہ آپ نے جو عدلیہ کے بارے میں ریمارکس دیے ذرا آئیے جواب دیجئے۔ وہاں پر جو ڈسٹرکٹ بار ہے ان کے صدر ظہیر الدین نے ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ آج گجرانوالہ میں مریم نواز کا جلسہ تھا، وہاں پر انہوں نے جو وہ حرزہ سرائی عدلیہ کے بارے میں جس طرح کرتی ہیں، آج تھوڑی سی بریک لگی ہوئی تھی، کچھ چپ کا روزہ تھا، تھوڑا خوف لگ رہا ہے، بس یہ کہہ رہی تھی جیسے عورتیں وہ کرتی ہیں نا، بین کرتی ہیں، ویسے بین کر رہی تھی کہ اس مجرم کو کوئی پکڑے گا۔ اب ان کو عمران خان ایک مجرم نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے بیچ ان کے باپ کی کرپشن، چاچو کی کرپشن، کزنز کی کرپشن، ان کی اپنی کرپشن کی کہانیاں آئیں باہر، اور وہ خان نہیں لے کے آیا، وہ پیناما پیپرز میں آئیں، لیکن اب وہ ان کو ان کے جو انتقام کی آگ ہے نا، وہ نہیں ان کو ٹھنڈ پڑ رہی کہ کسی طرح وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو اندر کیا جائے، تب ان کے کلیجے میں اور سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ دوسری طرف عمران خان نے آج لاہور میں صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے بڑی 3-4 اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور کبھی کبھار ان سے بات ہوتی ہے، اور جنرل باجوہ جو گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے جو ایک بات کی کہ کوئی اب رابطہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ بھی ناراض تھے، جھوٹ پر مبنی وہ ساری گفتگو تھی۔ بڑے احترام سے عمران خان صاحب نے پرنس محمد بن سلمان، کیونکہ جب پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانی لوگوں کے سفیر ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا بھی کیا گیا تھا۔ اور ابھی تک آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی تھیں پاکستان کے ساتھ قرضے کی، اس میں یہ تھا کہ دوست ممالک سے تحریری طور پر آپ گارنٹی لیں کہ وہ $5 بلین دیں گے۔ ابھی تک سعودی عرب اور UAE نے ان کو کوئی تحریری گارنٹی نہیں دی،
اور جس کی وجہ سے ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا. کل ہو جائے تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان کے حکمران, ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اسحاق ڈار ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف, مریم نواز, ساری قیادت جھوٹ اتنا بولتی ہے کہ گوئبلز کی تھیوری پر عمل کرتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے, لیکن سچ لگ نہیں رہا کیونکہ ان کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ یہ سچ بول سکتے ہیں. بہرحال جو ایک اہم اور بات کہی عمران خان نے وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کی اگر 1 تاریخ کے لیے حکومت بات کرتی ہے اور اس کو یعنی طاقتور حلقے اس کو فیسیلیٹیٹ کرواتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن میں نے بہت کوشش کی ہے ملنے کے لیے, لیکن ابھی تک کسی نے مجھ سے ملاقات نہیں کی, کوئی میری بات نہیں سن رہا, اور میری کوئی ایگو نہیں ہے. لیکن میں گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا, وہ بات نہیں میں کروں گا. NRO نہیں دوں گا. کرپشن کے جو چارجز ہیں, کرپشن کے جو مقدمات ہیں, جن لوگوں نے پاکستان کی دولت لوٹی ہے, ان کو کسی طرح کی میں رعایت نہیں دوں گا. یہ میں کام نہیں کر سکتا. الیکشنز کے لیے, دیگر ریفارمز کے لیے پاکستان میں جس کے ساتھ بھی مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہو, میری کوئی ایگو نہیں ہے, میں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ ان کو گرفتار کرنے کی پلاننگ تھی جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے عدالت میں پیشی کے لیے, اور انہوں نے رات کو 12 بجے بذریعہ جہاز جانے کا جو پروگرام تھا وہ کینسل کیا, کیونکہ انہیں اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کر کے بلوچستان شفٹ کر دیا جائے گا. تو پھر اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بذریعہ روڈ جائیں. اب ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے آج خود بھی یہ بات کہی کہ جن لوگوں کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ مجھے بچائیں, مجھے انہی سے مجھے جان کو خطرہ ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ جو کوئی کمیونیکیشن ہے اس میں کوئی تھوڑا کو پرابلم ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نے کہا ہے میری کوئی لڑائی نہیں, اور میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ملنے کے لیے تیار ہوں, اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کے معاملات ہیں. سیاست کے بارے میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کرنا نہیں آتی. ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے سیاست کرنا, ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے, لیکن بہرحال سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں سیکیورٹی داروں کی انپٹ ہوگی, لیکن سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک اور جو بڑی بات انہوں نے کہی آج وہ تھی چودھری پرویز الہی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی نے انتہائی مشکل وقت میں, انتہائی دباؤ میں میرا ساتھ دیا, تحریک انصاف کا ساتھ دیا, اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکتا. اب دیکھیں پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی پر شدید دباؤ تھا, اور ہمیں بعد میں نظر آئی یہ بات. دیکھیں مونس الہی پر پرچے کیے گئے, وہ ملک سے باہر ہیں. ان کے جو مشیر تھے عامر سعید راں, ان کو اٹھایا گیا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. پھر ان کے جو محمد خان بھٹی, ان کے جو پرنسپل سیکریٹری, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. میں کوئی زیادہ ان ایشوز پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن عمران خان نے آج یہ کہا کہ پرویز الہی نے ہمارے ساتھ وفا کی, اور اب وقت آنے پر میں بھی پرویز الہی کے ساتھ وفا کروں گا. میں کوئی بے وفا آدمی نہیں ہوں. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا میں ان کے ساتھ وفا کروں گا. اور ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اگر ابھی میں یہ اعلان کر دوں کہ ہم نے اگر الیکشن جیتا تو کون پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوگا, تو اس پر قتل عام ہو جائے گا. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے سیاسی قتل عام ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح پھر سازشوں میں لگ جاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ڈسکشن, بات کرنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن کی 1 تاریخ کے لیے وفاق اور صوبوں کے بیچ عمران خان از ریڈی ٹو ٹاک. آرمی چیف ابھی تک ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات انہوں نے آج کہی. میرا خیال ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد ڈیفینیٹلی جو برف ہے وہ پگھلے گی, اور یہ وقت بھی یہی ہے کہ آپ زخموں پر مرہم رکھیں, اور اس وقت جو قوم ڈیوائیڈ ہے وہ ڈویژن ختم ہو, سب مل کر تاریخ کا فیصلہ کریں اور آگے بڑھیں, کیونکہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ سب مل کر ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں. اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے ایک فرنٹ لائن وہ ہمارا ادارہ ہے, اس کی جو محبت ہے پاکستان میں, اور آرمی چیف کا جو انفلوئنس ہے, اور آج بھی جو اس کی آرمی چیف کی جو قدر ہے پاکستان میں, وہ اپنے عہدے کا جو اثر و رسوخ ہے اور جو ان کے پاس عزت ہے اس کو وہ ڈیفینیٹلی اگر استعمال کریں
تو تمام لوگوں کو ساتھ بھی بٹھا سکتے ہیں اور کنسنسس بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔